یہ وہی ملک ہے کہ یہاں پر کسی کا کوئی اعتبار نہیں، لوگ ہر چیز کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، یہاں کے لوگ اچھے نہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جی جناب، یہ ہے اصل پاکستان، جس کے اندر لوگ قرض لیتے ہیں اخوت سے بغیر کسی گارنٹی کے دیے۔ جب آپ کسی بھی ایک این جی او کو کھولتے ہیں، بناتے ہیں، تو آپ ایک ایسا ادارہ بناتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جس کو پاکستان کے اندر کچھ ایسا کرنا ہے جس کے لیے وہ پورے پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کے موبلائز کر سکے، تو آپ کے لیے ڈاکٹر امجد ثاقب ایک ایسا چمکتا ستارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر اس شخص کے لیے ایک مینار نور ہے جو پاکستان کے اندر رہ کے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ ویلکم بیک ایوری ون۔ شاہینوں، تو بات ہو رہی تھی بزنسز کی اور اس کے اندر بزنس ماڈل کی۔ اب ایک بزنس ماڈل جو ہے جو بزنس ماڈل نہیں ہے لیکن وہ بزنس بھی ہے، جس کو کہا جاتا ہے این جی اوز، یعنی کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز۔ ابھی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کیوں ہوتی ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، اسے کیوں بنایا جاتا ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اور اس سے آپ کو ایز اے انڈیویجول جو ہے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور ہمیں ایک این جی او جو ہے یہ کیوں رجسٹر کروانی چاہیے ہے، اور کیا پاکستان میں رجسٹر کروانی چاہیے ہے یا پاکستان سے باہر جو ہے وہاں پر بھی رجسٹرڈ کروائی جا سکتی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہیں اور اس کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ این جی او کیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے جو کسی ہمدرد دل کی جو ہے آواز ہے، کہ جب کوئی شخص دنیا میں کہیں پر کچھ نان فار پروفٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ این جی او جو ہے اس کی ابتدا کرتا ہے۔ اور میں آپ کو اس کو سمجھانے کے لیے جو کانسیپٹ ہے اخوت کا، اخوت جو ہے پاکستان کے اندر ایک بہت زبردست این جی او ہے۔ یہ 2001 کے اندر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے اخوت کا آغاز کیا اور ایک دنیا کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا جس کی دنیا کی تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی، جہاں پر سود سے پاک لوگوں کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے اور اس کی ریٹرن کی شرح جو ہے وہ 99.5% ہے جناب۔ جی، یہ وہی ملک ہے جس کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کسی کا کوئی اعتبار نہیں، لوگ ہر چیز کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، یہاں کے لوگ اچھے نہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ جی جناب، یہ ہے اصل پاکستان، جس کے اندر لوگ قرض لیتے ہیں اخوت سے بغیر کسی گارنٹی کے دیے، بغیر کوئی پراپرٹی یا اپنا زیورات کو پلج کیے جو ہے لوگوں کو قرض ملتا ہے اور قرض حسنہ ملتا ہے، جس کے اوپر قرض لینے والے کو کسی قسم کا سود جو ہے وہ نہیں دینا پڑتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر وہ شخص جس کو پاکستان کے اندر کچھ ایسا کرنا ہے جس کے لیے وہ پورے پاکستان کو اپنے ساتھ ملا کے موبلائز کر سکے، تو آپ کے لیے ڈاکٹر امجد ثاقب ایک ایسا چمکتا ستارہ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر اس شخص کے لیے ایک مینار نور ہے جو پاکستان کے اندر رہ کے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ جی جناب، انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، اس ایک ایسی آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی جو دنیا کے 5 ملکوں کے اندر آپریٹ کرتی ہے، جس کی پاکستان کے اندر 800 برانچز ہیں اور 400 شہروں کے اندر وہ کمپنی جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے، اور اس کے 6000 سے زائد جو ہیں اس کے ملازمین ہیں، اور وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو اربوں روپیہ قرض حسنہ کے طور پر دے چکی ہے۔ اور وہ جو لوگ ہیں آج وہ لوگ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اپنی کمائی سے کیا مزید اخوت کے ہم سفر بنتے ہیں، اخوت کے قافلے کا حصہ بنتے ہیں اور اپنی کمائی سے کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ اخوت مزید لوگوں کو ہیلپ کر سکے اور مزید چھوٹے کاروبار اور کارخانے لگ سکیں۔ تو جناب، میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ این جی او کیا ہوتی ہے۔ تو جناب، اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہو جس میں لوگوں کی بھلائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماڈل آپ کے لیے ہے۔ جب آپ کسی بھی ایک این جی او کو کھولتے ہیں، بناتے ہیں،
تو آپ ایک ایسا ادارہ بناتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ اس ادارے کو اون نہیں کرتے، وہ ادارہ آپ کی ملکیت نہیں بنتا، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا گھر بن جاتا ہے. جس طرح آج جو اخوت ہے وہ بہت سے پاکستانیوں کا گھر ہے. اخوت یونیورسٹی جو ہے وہ ایک ایسے پاکستان کا نمونہ ہے جہاں سے پورے پاکستان سے نوجوان آتے ہیں اور تعلیم کے ہنر سے جو ہے فیض یاب ہوتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو جناب میں نے یہاں پر دیکھا کہ ہمارے بہت سے جو نوجوان ہیں، کوئی درخت لگانے کی کمپین جو ہے وہ چلا رہا ہے، کوئی پانی جو ہے اس کو صاف کرنے کی کمپین چلا رہا ہے، جو کوئی یہ جو کچرا ہے اس سے اینٹیں بنانے کی کمپین جو ہے وہ چلا رہا ہے. کچھ لوگوں کو روزگار میسر کرنے کے لیے دن اور رات کوشاں ہے. کوئی لوگوں کو اسمال فیکٹریز جو ہے وہ لگوا کے دینا چاہ رہا ہے، اور اس کے اندر اس نے اپنا جان مال اور تن سب کچھ لگا رکھا ہے، لیکن وہ اکیلے ہیں. تو جناب اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا مشن جو ہے آپ کی ذات سے بڑا ہے، آپ کو اس میں سے منافع نہیں چاہیے، تو آپ کو ایک این جی او کی بنیاد جو ہے وہ ڈالنی چاہیے. آپ اس دنیا کے اندر جس طرح ہر مسلمان کا ایمان ہے آخرت کے اوپر، آپ اس دنیا کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ جی جناب ایک ایسی زندگی پہ بلیو کرتے ہوئے، جس زندگی کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا ہمیں بشارتیں ہیں، ہم ان پہ یقین کرتے ہوئے ہم وہ سارے نیک عمال کرتے ہیں جس کا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جب آپ ارادہ کر لیتے ہو کہ آپ نے ایک این جی او کھولنی ہے، آپ نے ایک ایسا ادارہ کھولنا ہے جس نے لوگوں کو آسانیاں بانٹنی ہے، تو جناب آپ کے لیے رستہ کھل جاتا ہے. آپ بہت سے لوگوں کو اپنے کارواں کا حصہ بنا سکتے ہو. آپ کے لیے دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ دنیا کے کسی ملک میں جانا چاہتے ہو، آپ کو یوں ویزے لگتے ہیں کہ آپ جو ہے شاید اس کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی انٹرنیشنل این جی او کا بھی حصہ بن جاتے ہو، پوری دنیا کے اندر اس کو ایک انتہائی قابل تحسین قدم سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنا وقت دے رہا ہے. تو دنیا جو ہے آپ کو ویلکم کہتی ہے. تو میرا یہ پیغام ہے ہر اس نوجوان کے لیے کہ آپ اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں سے کچھ وقت نکال کے ایسی این جی اوز کا پارٹ بن جاؤ جو این جی اوز معاشرے کے سدھار کے لیے کہیں نہ کچھ کام کر رہی ہیں. تو اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کو پوری دنیا آپ کے لیے کھل جائے گی. آپ کے لیے ویزے آسان ہو جائیں گے. اب ویزے لینے کے لیے نا پلیز دیکھ لینا کہ کس این جی او کو جوائن کرنا ہے، رائٹ. آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز این جی او کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کے آپ کو سکھائیں گے، آپ کو مینٹرشپ دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ادارہ کیسے چلتا ہے، کس طرح سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس دنیا کی پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم لوگ ایک ہیلدی کمیونٹی بلڈ کر سکتے ہیں. تو جناب این جی اوز میں سمجھتا ہوں ہمیں این جی اوز رجسٹر کروانی چاہیے پاکستان کے اندر بھی. اگر پاکستان کے اندر مشکل ہے تو آپ انٹرنیشنل این جی اوز بھی رجسٹر کروا سکتے ہو. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی، آپ کو پوری دنیا سے فنڈز لینا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، آپ کے مشن کا لوگ حصہ بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور پوری دنیا کی جو دوسری این جی اوز ہیں جو سیم مشن کے اوپر کام کر رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہیں گی، آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں گی، آپ کے ساتھ ہیومن ریسورس ایکسچینج پروگرام جو ہے اس کو انیشیٹ کرنا چاہیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے دل کے اندر کوئی نیکی کا خیال آتا ہے، ہم کچھ پرابلم جو ہے سوسائٹی کی سالو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہم لوگ کسی قسم کا کوئی پروفٹ نہیں رکھنا چاہتے، تو این جی او جو ہے یہ ایک اچھا ماڈل ہے. آپ کو اس کو ضرور آفیشیلی رجسٹر کر کے چلنا چاہیے. لیکن اس کے اندر کچھ ضوابط ایسے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جو ضروری ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں جس طرح سے
ہم نے بہت سی چیزوں کو بعض کا کچھ نادان لوگوں نے کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کی قیمت پوری ملک کو چکانی پڑتی ہے. اسی طرح ہم لوگوں نے این جی اوز کے بینیفٹ کو سمجھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے این جی اوز رجسٹر کروائیں, پوری دنیا سے کیا چندہ مانگا, بھکاری بن کے چندہ مانگا, اور اس کے بعد اس چندے کو, وہ جو امانت تھی لوگوں کو, پراپرلی استعمال نہ کیا, اس کو پاکستان کے اندر مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں این جی اوز کا کنسیپٹ پاکستان کے اندر قابل قدر حلقوں میں نہیں دیکھا جاتا بعض جگہوں کے اوپر. تو ہمیں ایسی پالیسیز بنانی ہے, ایسے لوگوں کو ڈسکریج کرنا ہے جو ایسی نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو بھی رجسٹرڈ کرا کے اس کے اندر بھی اپنا دھندا یا اپنا بھکاری پنا جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتے, اور لوگوں سے اور پوری دنیا سے پیسے مانگتے ہیں اور اس کے بعد اپنی عیاشیوں کے اوپر اس کو لگا دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب یہ بہت زبردست ایک ماڈل ہے اپنی سوسائٹی, اپنے ارد گرد تبدیلی لے کے آنے کے لیے. اس ماڈل کو ڈیٹیل سے سمجھیے کہ ایک این جی اوز کیسے رجسٹر کرواتے ہیں, کہاں رجسٹر کروائی جا سکتی ہے. جو سارے سوالات میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھے تھے, میں ان کے آپ کو جوابات نہیں دے پایا, تو ان کے جوابات لینے کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیے یا perplexity.ai کے اوپر جائیے, اپنا کویسچن لکھیے تو آپ کو آنسر مل جائے گا. اور بس میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کیجئے جو آلریڈی اس کام کو پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں پرفارم کر رہے ہیں. بہت شکریہ.